بلوچستان میں ان دنوں سیاسی مفادات مفاہمت خریدنے کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ ویسے تو سیاستدانوں کو عوامی اور ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر صوبہ بلوچستان کی سیاستدان بھی اس عدم دلچسپی میں سب سے آگے ہیں۔ بلوچستان کی سیاسی منڈی میں طاقتور نواب، خان اور سرداروں کی حیثیت اور وزن کی وجہ سے ان کی خریداری کے لیے نواز شریف کو اپنے بھائی اور صاحبزادی کو ساتھ لے کر 2 دن کوئٹہ میں قیام کرنا پڑا اور کئی سرکردہ لوگوں کو نون لیگ میں شامل کروا لیا، جبکہ اب پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ میاں نواز شریف 2024 کے انتخابات کی تیاری کے لیے اور اپنی حکومت بنانے کے مشن پر اگلے مرحلے میں KPK اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان جائیں گے۔ DW کی ایک رپورٹ کے مطابق الیکشن کے قریب آنے کے ساتھ ہی طاقتور حلقوں کی ایما پر ملک میں نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلق کو سمجھنے کے لیے 1988 سے لے کر 2023 تک گزشتہ 36 سالوں میں ملک گیر سیاست، حکومتوں کی تبدیلیوں، اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور ہر ادوار میں مقتدرہ قوتوں کا اعلی کار بننے والی سیاسی جماعتوں کے کردار کو ضرور سامنے رکھا جائے تو پاکستان میں ہر سیاسی بحران میں آرمی چیف کا عہدہ ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تمام ہی سیاسی رہنما اور پارٹیاں اقتدار کے حصول کے لیے ان کا منظور نظر بننے کی کوشش ضرور کرتی ہیں، مگر کامیابی کسی کسی کو ملتی ہے۔ مبصرین کے مطابق ملک کے موجودہ سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو بظاہر ہر چیز پہلے سے طے شدہ دکھائی دیتی ہے، گو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے فکس میچ کے الزامات کو مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں نے قبول بھی کیا۔ تحریک انصاف کی اقتدار سے بے دخلی اور پھر 16 ماہ کی PDM اور پیپلز پارٹی کے اتحاد پر مبنی حکومت میں مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس کا کریڈٹ بلا شبہ شہباز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے دو طرفہ کوششوں سے نہ صرف اپنے بھائی اور پارٹی قائد میاں نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات منوائے، وہیں دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ڈیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں اور ماضی کے شکوے شکایات کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال نے مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی اعتماد فراہم کر دیا، جس کے بعد وہ آئندہ الیکشن میں الیکٹیبلز کی بجائے نواز شریف کے چہرے پر الیکشن لڑے گی۔ اس تبدیلی کے سبب ہی تحریک انصاف سے علیحدہ ہونے والے جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کو مسلم لیگ نون میں خوشامدید نہ کہا گیا، جس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی تشکیل پائی۔ دوسری جانب 16 ماہ اقتدار میں ساتھ رہنے والی پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں میں دوریاں ہوئیں، نہ سمجھ آنے والی بات نہیں، دونوں ہی اقتدار کے ایوان تک رسائی چاہتی ہیں اور اسی وجہ نے انہیں حلیف سے حریف بنا دیا ہے۔ ویسے بھی سیاست میں نہ دوست مستقل ہوتے ہیں نہ ہی دشمن، وقت اور مفادات آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ 16 ماہ کی ورکنگ ریلیشن شپ دہائیوں پر محیط سیاسی دشمنیوں کو دوستی میں نہیں بدل سکتی، یہ بات دونوں جماعتوں کی قیادت کو اچھی طرح معلوم ہے۔ مسلم لیگ نون اپنے سیاسی بیانیے نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کی کارکردگی کو نمایاں کر رہی ہے، جبکہ 16 ماہ کی حکومت کو مجبوری کا نام دیا ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو ایک نئے بیانیے کے ساتھ میدان میں آئے ہیں کہ 3 مرتبہ والے وزیر اعظم کی بجائے ایک نوجوان کو وزیر اعظم منتخب کریں۔ اپنی سیاسی بیانات میں بلاول خاصے جارحانہ بھی نظر آئے اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر طنز و تنقید کے نشتر چلائے۔ پرانے بابے اب دعائیں کریں اور سیاست نوجوانوں کے حوالے کر دیں کی بات کر کے بلاول بھٹو نے نہ صرف مسلم لیگ نون کی قیادت کو نشانے پر رکھ لیا ہے، وہیں مولانا فضل الرحمان بھی اس کی زد میں آتے دکھائی دیتے ہیں۔ بلاول کے اس بیانیے کو خود پیپلز پارٹی میں بھی پوری طرح مقبولیت نہیں ملی اور بہت سے کارکنان اس بیان کا دفاع کرنے سے گریزاں دکھائی دیتے نظر آتے ہیں۔ جوانی کا جوش کہیں یا سیاسی ناپختگی، بلاول بھٹو اپنے لیے سیاسی راہ ہموار کرنے کے بجائے اپنی مشکلات میں اضافے کا سبب بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے والد آصف علی زرداری کی مرضی کے برخلاف بلاول بھٹو نے PDM حکومت میں شمولیت اختیار کر کے وزارت خارجہ کا منصب سنبھالا۔ اس کے بعد بھی متعدد بار بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی سوچ اور اقدامات میں واضح فرق نظر آیا ہے۔ وزیر خارجہ بننے کے بعد بلاول کو گمان ہو گیا کہ وہ اپنے نانا اور والدہ کی طرح وزیر اعظم بن جائیں گے۔ انہیں اندازہ نہ ہو سکا کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ 2018 کے انتخابات میں زیادتی کا اعتراف کر کے اس کا ازالہ کرنے پر اتفاق کر چکی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।